دیکھیں، زبان سے الفاظ طلاق نہ کہیں مگر کسی ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز نہ ہوتے ہوں، مثلاً پانی یا ہوا پر، تو طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے زبان سے نہیں بولا مگر اس سے ہوا میں لکھ رہا ہے طلاق، یا پانی پر لکھ رہا ہے طلاق، تو اس پہ تو دکھے گا نہیں، تو یہ اس وجہ سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہوں، یعنی حرف بحرف سمجھ میں آتا ہو کہ یہ بندہ طلاق لکھا ہے، چاہے اردو میں لکھے، انگلش میں لکھے، ہندی میں لکھے، کسی بھی لینگویج میں لکھے، اگر وہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ طلاق ہے۔ اچھا ایک بات اور، شوہر سمجھ رہا ہے، بیوی نہیں سمجھ رہی، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر سمجھ رہا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، بیوی نہیں بھی سمجھ رہی ہے تو بھی طلاق۔ مثلا شوہر کو اردو آتی، بیوی کو نہیں آتی، شوہر کو انگلش آتی، بیوی کو نہیں آتی، شوہر ہندی جانتا ہے، بیوی نہیں جانتی، تو شوہر ہندی میں لکھ ڈالا طلاق، بیوی کو نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر بھی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اگر اس نے کاغذ وغیرہ پہ لکھ دیا، چاہے جس بھی لینگویج جس بھی زبان میں لکھے، مثلا کاغذ یا تختہ وغیرہ پر، اور طلاق کی نیت سے لکھے تو ہو جائے گی۔ اور اگر کچھ لکھ کر بھیجا، یعنی اس طرح لکھا جس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں کہ معمولی القاب اور آداب کے بعد اپنا مطلب لکھتے ہیں، جب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بلکہ اگر نہ بھی بھیجے، جب بھی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ لکھ دیا کاغذ پہ، جیسے خط لکھا جاتا ہے کسی کے پاس، پہلے زمانے میں خطوط لکھتے تھے، تو خط لکھا جاتا ہے، ویسے اس نے خط لکھا اور بھیجا نہیں، خط لکھ دیا مگر بھیجا نہیں، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کتنا نازک مسئلہ ہے، خط لکھا، اس پر طلاق لکھ دیا، نیت اس کی ہے طلاق دینے کی، اور پورا باغ ڈور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو اس نے بھیجا بھی نہیں، صرف نیت کی طلاق کی اور کاغذ پہ لکھا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، اور یہ طلاق لکھتے وقت پڑے گی، اسی وقت سے عدت بھی شمار ہوگی۔ جب لکھا ہے نا، اسی وقت طلاق پڑ جائے گی، اور عدت جب عورت کی گنی جائے گی تو لکھتے کے وقت سے گنی جائے گی، پہنچنے کے وقت سے نہیں۔ مثلا سعودی سے کسی نے خط لکھا، اور خط لکھا ہے اپریل میں اور خط پہنچ رہا ہے جون میں، 2 مہینے کے بعد، تو اس سے مطلب نہیں کہ بیوی کو خط کب ملا، مطلب اس سے ہے کہ شوہر نے کب خط لکھا، اس وقت سے عدت گنی جائے گی اور طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یوں لکھا کہ میرا یہ خط جب تجھے پہنچے تجھے طلاق، تو عورت کو جب تحریر پہنچے گی اس وقت طلاق ہوگی، عورت چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر خط میں اس نے یہ لکھ دیا کہ جب یہ خط تم کو ملے تب طلاق، خط ملے تب طلاق، تب تو اس نے لٹکا دیا ہے، جب پہنچے گا جبھی طلاق ہوگا، خط بیچ سے غائب ہو گیا تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر اس نے صرف اتنا لکھا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا تجھے طلاق، یا طلاق، تو اس میں کچھ نہیں لکھا پہنچے یا نہ پہنچے، تو چونکہ اس نے کچھ لکھا ہی نہیں، بغیر کسی شرط کے مطلقاً لکھ ڈالا، تو جیسے لکھا ہے ویسے ہی بیوی پر طلاق پڑ گئی، اب وہ خط پہنچے یا نہ پہنچے۔ لیکن اگر معلق کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے کہ جب پہنچے تب طلاق، تو پہنچنے پر طلاق ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب عورت تحریر پہنچے گی اس وقت طلاق ہوگی، عورت چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور فرض کیجئے کہ عورت کو تحریر پہنچی ہی نہیں، مثلاً اس نے نہ بھیجی یا راستے میں گم ہو گئی، تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے لکھا تھا جب پہنچے گی تب، تو جب پہنچی ہی نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ تحریر عورت کے باپ کو ملی اور اس نے چاک کر دی، غصے میں باپ نے دیکھا، بیٹی کو نہیں ملی تحریر، باپ کو مل گئی، یا باپ نے دیکھا غصے میں پھاڑ دیا، پھاڑ کے پھینک دیا، لڑکی کو نہ دی، تو اگر لڑکی کے تمام کاموں میں باپ کا تصرف چلتا ہے، یعنی ہر کام بیٹی کا باپ ہی دیکھتا ہے، سب کام باپ ہی دیکھتا ہے، اور وہ تحریر اس شہر میں اس کو ملی جہاں لڑکی رہتی بھی ہے، تو طلاق ہو گئی ورنہ نہیں ہوگی۔ یعنی باپ کو پہنچ گئی، بیٹی کو نہیں پہنچی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ بیٹی کا سب کام باپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر سب میں تصرف باپ کا ہے، خرچہ باپ دیتا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے ابھی فی الحال، تو اور اسی شہر میں جہاں باپ ہے وہیں بیٹی بھی ہے، وہیں خط پہنچ گئی ہے، بیٹی کو نہیں بھی ملا، تو بھی باپ کے پھاڑ دینے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، بیٹی کو طلاق ہو جائے گی۔